السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشاور کے مضافات میں واقع چھوٹا سا گاؤں جہاں گل خان اور اس کی بیٹی زینب کا چھوٹا سا گھر تھا، دلکش قدرتی مناظر سے گھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت، اونچے پہاڑ اور دور بہتی ندی کا منظر اس گاؤں کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ اور روایتی زندگی گزارنے والے تھے، اور گل خان اپنے قبیلے کے عزت دار افراد میں شامل ہوتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، دھندلے آسمان کے نیچے سورج کی سنہری روشنی آہستہ آہستہ کھیتوں پر پھیل رہی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں گائے بکریوں کی گھنٹیاں اور کسانوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ گل خان اپنے گھر کے سامنے بنے ہوئے مٹی کے چبوترے پر بیٹھا تھا، جہاں وہ اکثر بیٹھ کر قبیلے کے لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی باری داڑھی، سفید کرتا اور سر پر بندھا ہوا پگڑا اس کی روایتی پہچان تھے۔ زینب، گل خان نے اونچی آواز میں اپنی بیٹی کو پکارا۔ زینب جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، جلد ہی جواب دیا، جی بابا، آ رہی ہوں۔ وہ کھڑکی سے دور ہوئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زینب کی دنیا اس گاؤں کی محدود دیواروں سے بہت آگے تھی۔ وہ کتابوں میں چھپے شہروں، یونیورسٹیوں اور روشن خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا کا خواب مختلف تھا۔ زینب باہر آئی اور گل خان کے سامنے بیٹھ گئی۔ گل خان نے اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص سختی تھی۔ بیٹی، ہماری عزت اور روایات بہت قیمتی ہیں۔ یہ علم کی چیزیں تمہیں اپنی جڑوں سے دور کر رہی ہیں۔ زینب نے نظر جھکا لی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی باتیں گل خان کے لیے ناقابل فہم ہوں گی۔ بابا، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، کچھ نیا سیکھوں، دنیا دیکھوں۔ گل خان نے گہری سانس لی۔ ہماری دنیا یہی ہے بیٹی، ہمارا گاؤں، ہماری روایات اور تمہاری زندگی کی اصل خوشی انہی میں ہے۔ زینب نے دھیرے سے کہا، مگر بابا، دنیا بہت بڑی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا حصہ بنوں۔ یہ بات سنتے ہی گل خان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بیٹی، میں تمہیں اس گاؤں سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم ہماری عزت ہو، اور میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب اور اس کے بابا کی روایات کے درمیان ایک بڑی خلیج ہے۔ ہوا کی ایک ہلکی سی لہر ان کے درمیان سے گزری، جیسے قدرت بھی ان کے درمیان ہونے والی اس کشمکش کو محسوس کر رہی ہو۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں پرندے آزادانہ اڑ رہے تھے۔ وہ بھی ان پرندوں کی طرح آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کی پرواز کے راستے میں روایات کی زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ گاؤں کے منظر، گل خان کی پختہ باتیں اور زینب کے دل میں اٹھتی خواہشات، سب مل کر اس کہانی کو حقیقت کی تصویر بنائے ہوئے تھے۔ پشاور کے اس چھوٹے گاؤں کی شامیں ہمیشہ ایک خاص سکون لے کر آتی تھی، مگر زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ گاؤں کے ہر کونے میں بسنے والی قدیم روایات اور رسم و رواج جیسے اس کی سانسوں پر بوجھ ڈال رہے تھے۔ گل خان اپنی بیٹی کو ہمیشہ کی طرح روایتی اور مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، جیسا کہ اس کا خاندان ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب بھی خاندان کی عزت اور روایات کو اسی انداز میں سنبھالے جیسے وہ خود کرتا ہے۔ ایک دن گل خان کا پرانا دوست گل نبی ان کے گھر آیا۔
دونوں بچپن کے دوست تھے اور برسوں سے ایک دوسرے کے خاندان کے قریب تھے۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے گل نبی نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ خان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کمال کا رشتہ زینب کے لیے لے کر آؤں۔ دونوں خاندان مل جائیں گے، عزت بھی برقرار رہے گی اور یہ رشتہ ہمارے بچوں کی خوشیوں کا ضامن ہوگا۔ گل خان نے یہ بات سن کر سر ہلایا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے نبی بھائی، کمال اچھا لڑکا ہے اور مجھے خوشی ہوگی اگر ہمارے خاندان مل جائیں، مگر یہ بات زینب کے لیے دل دہلا دینے والی تھی۔ اس کی دنیا تو کہیں اور تھی، وہ اپنے خوابوں کی پرواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی، لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی اور اپنے لیے ایک آزاد زندگی کا خواب دیکھتی تھی۔ کمال سے شادی کا تصور اس کے خوابوں کے بالکل برعکس تھا۔ جب گل خان نے زینب کو اس رشتے کی بات بتائی تو زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میرا خواب ڈاکٹر بننا ہے، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ گل خان نے سخت لہجے میں کہا، زینب، یہ خواب تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے یہی صحیح ہے کہ تم اپنے خاندان کی روایات کو قائم رکھو۔ ہماری عزت تم سے ہے اور میں تمہیں اس راستے سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے خوابوں کے لیے لڑنا ہوگا۔ کچھ دن بعد زینب کی ملاقات شہیلا سے ہوئی، جو ایک آزاد خیال عورت تھی اور گاؤں سے باہر کی دنیا دیکھ چکی تھی۔ شہیلا نے زینب کی آنکھوں میں چھپے سوالات کو پڑھ لیا۔ وہ اسے ایک کونے میں لے گئی اور نرمی سے کہا، زینب، اگر تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی تمہارے لیے یہ جنگ نہیں لڑے گا، تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، مگر کیسے؟ بابا کبھی نہیں مانیں گے، وہ ہمیشہ خاندان کی عزت اور روایات کی بات کرتے ہیں۔ شہیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں زینب، لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوگی اور اپنے والد کو یہ دکھانا ہوگا کہ تمہیں اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ زینب کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ شہیلا کی باتوں نے اس کے دل میں ایک نیا جوش بھر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مگر اب وہ تیار تھی۔ زینب نے دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے گی اور اپنے خوابوں کی پرواز کو روایات کی زنجیروں میں جکڑنے نہیں دے گی۔ اب ان کے سامنے ایک نئی دنیا کھل رہی تھی، جہاں وہ خود اپنی زندگی کے فیصلے کرے گی۔ اس نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ زینب نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دے گی، لیکن اس کے بابا کو یہ بات قبول نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ روایتی زندگی گزارے۔ مگر زینب کے دل میں اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی تڑپ تھی۔ ایک دن زینب نے اپنے بابا اور بہن کے ساتھ بازار جانے کا منصوبہ بنایا اور اپنی بہن سے مدد مانگی۔ مجھے بس ایم ڈی کیٹ کا امتحان دینا ہے اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، زینب نے التجا کی۔ بہن نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس دن زینب نے اپنے روایتی پٹھانی عبایا پہنا
اور وہ لوگ بازار کے لیے نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ ایم ڈی کیٹ کالج کے سامنے پہنچے، اچانک بابا کی کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ گل خان پریشانی سے باہر نکلے اور ٹائر کو دیکھنے لگے۔ زینب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، بابا آپ پریشان نہ ہوں، ہم بازار پہنچ جائیں گے، آپ آرام سے ٹائر ٹھیک کروائیں۔ گل خان نے زینب کی بات مانی اور ٹائر بنوانے کے لیے رک گیا۔ ادھر زینب نے جلدی سے کالج کا رخ کیا اور امتحان دینے چلی گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ زینب نے اپنا پیپر پورے دل جمی سے دیا اور جیسے ہی امتحان ختم ہوا وہ فوراً بازار پہنچ گئی۔ جلدی جلدی کچھ خریداری کی تاکہ بابا کو شک نہ ہو۔ جب وہ واپس پہنچی تو گل خان بھی ٹائر ٹھیک کروا کر آ چکے تھے اور اپنی بیٹیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ زینب نے مسکرا کر دیکھا کہ اس کا ایک خواب پورا ہونے کے قریب تھا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے صبح کا اخبار اٹھایا، اس کی نظر جیسے ہی فرنٹ پیج پر پڑی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینب گل خان پورے کے پی کے میں ایم ڈی کیٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی۔ یہ الفاظ اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ زینب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچائی تھی۔ اس کا نام نہ صرف پورے صوبے میں مشہور ہو گیا بلکہ حکومت نے اس کی تمام تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب جو کبھی ایک دور کی حقیقت لگتا تھا، اب اس کے بالکل سامنے تھا۔ زینب کے ہاتھوں میں لرزش تھی، اسے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ کیا واقعی میں نے یہ سب حاصل کر لیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تھے۔ اتنے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دڑ دڑ دڑ۔ باہر لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ زینب کی بہن جلدی سے کمرے میں آئی اور جلدی سے بولی، باجی جلدی سے کلمہ پڑھ لو، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ زینب کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچھ کہے مگر اس کے الفاظ گم ہو چکے تھے۔ باہر پورے گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ زینب نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا اور اب اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھل رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ جوک در جوک گل خان کے گھر آ رہے تھے۔ ہر کوئی مبارکباد دینے کے لیے بے تاب تھا۔ گل خان، آپ کی بیٹی نے پورے کے پی کے میں ٹاپ کیا ہے، اللہ اسے مزید کامیاب کرے۔ ہر طرف سے دعائیں اور مبارکبادیں دی جا رہی تھی۔ کچھ بزرگ بھی آئے اور گل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خان صاحب آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی بیٹی نے پورے خاندان کا نام روشن کیا ہے۔ گل خان خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا لیکن اس کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار تھے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے الجھن میں پڑ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے خود سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخرکار جب ایک بزرگ نے کہا، زینب نے واقعی بڑا کام کیا ہے، اس پر فخر کریں، تو گل خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جیسے ہی لوگ رخصت ہوئے، گل خان غصے میں بھرے گھر کے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار واضح تھے۔ زینب، جو اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے خیالات میں گم تھی، اپنے والد کو یوں غصے میں دیکھ کر چونک گئی۔ گل خان نے زینب کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ زینب نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا، میں نے صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر گل خان کا غصہ کم نہ ہوا۔ تم نے میری اعتماد کو توڑا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ خاندان کی عزت کی باتیں کی اور تم نے میری باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب تمہارا نہیں تھا، تمہیں اپنے خاندان کی روایات کو دیکھنا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔
گل خان اپنی ناراضگی میں اسے چھوڑ کر چلے گئے اور زینب کو احساس ہوا کہ کامیابی نے اسے اپنے والد سے دور کر دیا ہے۔ گل خان کی ناراضی زینب کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے والد کو ہمیشہ اپنی کامیابیوں کا حصہ بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ غصے میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ گاؤں کے بزرگوں اور خاندان والوں نے گل خان کو سمجھایا کہ زینب کی کامیابی پورے خاندان کی عزت ہے، مگر گل خان کے دل میں اب بھی ایک خفگی سی تھی۔ آخرکار زینب نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کے سامنے آئی اور دھیمی آواز میں کہا، بابا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں آپ کی محبت اور عزت کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو میری تعلیم سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ کی مرضی سے شادی کروں گی۔ آپ جس لڑکے کا انتخاب کریں گے میں اس سے رخصتی کروں گی۔ گل خان خاموشی سے اپنی بیٹی کی باتیں سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر تاثر تو بدل رہا تھا، مگر دل کی ناراضی برقرار تھی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ زینب کی منگنی طے کر دی۔ زینب نے اس فیصلے کو خاموشی سے قبول کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی واحد طریقہ ہے جس سے وہ اپنے والد کا دل جیت سکتی ہے۔ زینب کی منگنی اپنے والد کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ پڑھائی کے لیے شہر چلی گئی، مگر گل خان کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ وہ زینب سے ناراض تھے اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ زینب نے ان کے اصولوں اور روایات کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زینب نے اپنے والد کی ناراضگی کا بوجھ دل میں لیے اپنی تعلیم جاری رکھی، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ ان کے دل میں دوبارہ جگہ بنا سکے گی۔ زینب نے اپنی تعلیم کے دوران بے شمار مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ وہ ہر قدم پر اپنے والد کی ناراضگی اور معاشرتی دباؤ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس کے خواب اور عزم نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اب وہ اپنے آخری سال میں تھی اور اسے اپنی منزل کے قریب پہنچنے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دن زینب کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں تھی۔ اچانک ایک نازک حالت میں مریض کو لایا گیا۔ زینب نے فوری طور پر مریض کا معائنہ کیا اور علاج کی کوشش کی۔ مریض کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ زینب نے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کی جان بچانے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ مریض کا انتقال ہو گیا۔ یہ زینب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ اس کا پہلا کیس تھا جس میں مریض کی موت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ کچھ بہتر کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے زینب وارڈ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل شکستہ تھا اور وہ ہار ماننے کے قریب تھی، لیکن پھر اسے اپنے خواب، اپنے والد کی امیدیں اور اپنی محنت یاد آئی۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور دل ہی دل میں کہا، میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، میں ہار نہیں مان سکتی۔ زینب نے آنسو پونچھے اور ایک گہری سانس لی۔ اگلے دن زینب دوبارہ اپنی پڑھائی اور پریکٹس میں مصروف ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش سے گزر کر ہی وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتی تھی۔ زینب نے دل میں عزم کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے خواب کو پورا کرے گی اور اپنے والد کی نظروں میں فخر کا مقام حاصل کرے گی۔ زینب نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر لیا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں واپس آئی تو پورا گاؤں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ لوگ فخر سے اس کی کامیابی کی باتیں کر رہے تھے اور اس کے اعزاز میں ایک بڑے فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فنکشن میں زینب کے گولڈ میڈلز اور کامیابیوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، لیکن جب زینب کے بولنے کا موقع ملا تو اس نے کہا، مجھے یہ گولڈ میڈل نہیں چاہیے،
میری کے پی کی حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ہسپتال بنایا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو بہتر علاج میسر ہو۔ زینب کی باتوں نے سب کے دل جیت لیے، لیکن اسی دوران کچھ مخالفین جو زینب کی کامیابی سے جلتے تھے فنکشن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گولیوں کی آواز اور دھماکوں کا شور ہر طرف پھیل گیا اور لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فنکشن کا منظر اچانک افراتفری میں بدل گیا۔ کئی لوگ زخمی ہو گئے اور زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ زینب نے فوری طور پر اپنے حواس قابو میں رکھے اور بغیر کسی خوف کے زخمیوں کی طرف بھاگی۔ اس نے اپنی ڈاکٹری مہارت کا بھرپور استعمال کیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ زینب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مریض کی دیکھ بھال کی اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ حملہ آوروں کی بربریت کے باوجود زینب کی ہمت اور حوصلہ کم نہ ہوا۔ اس کی بہادری اور خدمت نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مزید عزت اور فخر پیدا کیا۔ اس دن زینب نے نہ صرف ایک بہترین ڈاکٹر بلکہ ایک حقیقی ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔ فنکشن کے بعد جب زینب زخمیوں کا علاج کر چکی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کی نظریں زینب پر تھی جو اب تک نہایت ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ اس لمحے گل خان جو اب تک اپنی بیٹی سے ناراض تھے دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دھیرے دھیرے زینب کی طرف بڑھے۔ زینب اپنے والد کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے نہیں سمجھ پائی کہ کیا ہو رہا ہے۔ گل خان نے زینب کے قریب پہنچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے، بیٹی میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم واقعی عظیم ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے تم پر فخر ہے۔ زینب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ وہ اپنے والد کی معافی اور محبت کے اس اظہار پر جذباتی ہو گئی۔ اس نے اپنے والد کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، جیسے ساری ناراضگیاں اور فاصلے پل پل میں ختم ہو گئے ہوں۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ زینب کی محنت، لگن اور خدمت نے نہ صرف اس کے والد کا دل جیت لیا تھا بلکہ پورے گاؤں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یہ لمحہ زینب کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ گل خان نے کہا، اب میں تمہیں اپنی خوشی سے ڈاکٹر بنتا دیکھوں گا اور ہمارا گاؤں تمہاری بدولت ترقی کرے گا۔ یوں زینب کی محنت، محبت اور ہمت نے اس کی زندگی میں خوشیوں بھری ایک نئی شروعات کی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔